ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سخت بیمار ہو گئے۔ شدت ضعف کی وجہ سے وہ اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ بیمار صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو۔ اس نے فرمایا، زہ نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش نصیب کر دیا جس کی بدولت میرے غریب خانے کو شاہد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پایہ اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس صحابی نے کہا کہ اے بیماری، تمہارا بے حد شکریہ کہ تمہارے سبب اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی عیادت فرما لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا دعا تھی۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کو وہ دعا یاد آ گئی۔ صحابی نے عرض کیا کہ میں نے اپنے اعمال کی کوتاہیوں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اس عالم میں ہی دے دے تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے میں فارغ ہو جاؤں۔ یہ دعا میں نے بار بار مانگی، یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور یہ نوبت آ گئی کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی۔ حالت صحت میں میرے جو معمولات تھے، عبادت و ذکر اور وظائف کرنے سے میں عاجز ہو گیا۔ برے بھلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے اقدس نہ دیکھتا تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا۔ آپ کے لطف و کرم اور غمخواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ اس مضمون دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور منع فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا مت کرنا۔ یہ آداب بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلا و عذاب طلب کرے۔ انسان تو ایک کمزور چیونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا پہاڑ اٹھا سکے۔ صحابی نے عرض کی کہ اے شاہد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ہزار بار توبہ کہ آئندہ کبھی ایسی بات زبان پر لاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب آئندہ کے لیے میری رہنمائی فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی، اللہم ربنا آتنا فی دار دنیا حسنا و آتنا فی دار العقبانہ حسنا۔ اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرما۔ خدا تمہاری مصیبت کے کانٹوں کو گلشن راحت میں تبدیل کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس کہانی سے، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں اور نامناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ نامناسب دعا سے بچنا چاہیے اور مناسب دعا کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، مزید اچھی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل حماد's ڈائری لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔